جس وقت مخلوقات کو خلق کیا، ان اللہ تعالی خلق خلقہ جمیعا، قید لگائی جا رہی ساری مخلوقات کی، اور ظاہر ہے کہ جو شعور رکھنے والی مخلوقات ہے یعنی انسان اور جنات اور فرشتے سر فہرست وہ ہیں مخلوقات میں، مگر عمومیت پائی جا رہی ہے۔ کیا ارشاد فرمانا ہے کہ اللہ نے جس وقت مخلوقات کو خلق کرنا چاہا، خلق خلقہ جمیعا مسلمین، ساری مخلوقات کو اللہ نے مسلمان پیدا کیا۔ کوئی ایک بھی کسی بھی بیہڑ علاقے میں، دور دراز علاقے میں ہو، جنگل میں پیدا ہو، امازون میں پیدا ہو، وہ خلقت کے اعتبار سے وہ مسلمان پیدا ہوا ہے، فطرت کے اعتبار سے وہ دین اسلام پر پیدا ہوا ہے، اللہ کی وحدانیت کے اقرار اور اعتراف کے ساتھ پیدا ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ خلق ہونے کے بعد چونکہ وہ جنگل میں، بیابان میں، صحرا میں پیدا ہوا ہے تو وہ اللہ کی الوہیت، ربوبیت اور اس کی خالقیت سے بے بہرہ ہو، نہیں، فطرتاً، خلقتاً، جبلتاً اللہ نے ساری خلائق کو مسلمان پیدا کیا ہے۔ امام صادق علیہ السلام کا کلام ہے، اور اس کلام میں بے پناہ عمومیت پائی جا رہی ہے، جمیعاً کی قید بھی ذکر ہوئی ہے کہ اللہ نے خلق خلقہ، اپنی ساری خلائق کو اس نے مسلمان پیدا کیا ہے۔ تو جب مسلمان پیدا کیا ہے تو کیوں لوگ کافر پیدا ہوتے ہیں، کیوں لوگ کافر گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں، کیوں لوگ کافر ہو جاتے ہیں؟ یہ سارے سوالات کے جوابات خود اسی ایک حدیث میں نمایاں ہیں، ظاہر ہیں۔ آیت قرآن بھی ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ۔ یہاں پہ فطرت کے معنی خلقت کے ہے، اللہ نے ساری خلائق کو خلق کیا فطرت پر۔ کون سی فطرت پر؟ یہ معصومین بیان کریں گے کہ قرآن مجید کی اس آیت میں فطرت سے کیا مراد ہے۔ غیر آیات کی تفسیر صحیح معنوں میں نہیں کر سکتے۔ صحیح معنوں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لغت کی مدد سے، ادبیات کی مدد سے، عربی گرامر کی مدد سے سامنے کی چیزیں تو ترجمہ کی جا سکتی ہیں، معنی و مفہوم نکالے جا سکتے ہیں، مگر فطرت کا لغوی معنی اٹھا کر کے آپ دیکھیں گے خلقت مل جائے گا، لیکن فطرت ہے کیا واقعی؟ یہ مخاطبین قرآن، جن کے گھر میں قرآن نازل ہوا ہے، جن پر قرآن نازل ہوا ہے، جو مفسر اور محافظ قرآن ہے، وہ بتلائیں گے۔ پانچویں امام، چھٹے امام کی روایت آپ اٹھا کر دیکھ لیجیے، رسول اسلام سے بھی، امیر المومنین سے بھی روایت ہے کہ فطرہم علی التوحید۔ ایک جگہ یہ آیا ہے کہ اللہ نے ساری خلائق کو، سارے انسانوں کو کہا، ہماری گفتگو چونکہ انسانوں کے بارے میں ہے، ورنہ سارے جانور اپنی تسبیح و تحلیل جانتے ہیں، خدا کی تسبیح و تحلیل کرتے رہتے ہیں، قرآن سے ثابت ہے۔ ہماری گفتگو کا محور کیا ہے؟ انسان ہے، کہ انسان کو اللہ نے فطرت پر پیدا کیا، تو کس فطرت پہ پیدا کیا ہے یہ امام بتائیں گے۔ پانچویں امام کی حدیث بھی ہے، چھٹے امام کی حدیث بھی ہے، رسول اسلام اور امیر المومنین سے بھی، اور ظاہراً 10ویں امام سے بھی، 8ویں امام سے بھی اس طرح کی روایت ہے کہ اللہ نے سارے انسانوں کو فطرت توحید پر پیدا کیا ہے، یعنی اللہ کی صرف وجود کے قائل نہیں ہے بلکہ اللہ کی وحدانیت کے قائل پیدا کیا ہے۔ یعنی ذاتی طور پر انسان جو خلق ہوا ہے صرف ایک وجود خدا کا مقر نہیں ہے بلکہ وجود خدا کے ساتھ توحید پر پیدا ہوا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی وحدانیت خدا کے اقرار کے ساتھ پیدا ہوا ہے۔ اب یہاں آ کر کے ثنوی ہو جائے، دو خداؤں کا ماننے والا ہو جائے، اہرمن اور یزدان کا قائل ہو جائے، ساری اچھائیوں کا خالق یزدان کو مانے، روشنی کا خالق یزدان کو مانے، اور ساری برائیوں کے خالق اور تاریکی کے خالق اہرمن کو مانے، یہ دو خدا کا جو قائل ہوا ہے وہ یہاں آنے کے بعد قائل ہوا ہے، ورنہ وہ فطرتاً اپنی جبلت میں، اپنی فطرت میں ذاتی طور پر وحدانیت لے کر کے آیا ہے۔ نہ صرف یہ کہ خدا کے وجود کا قائل بلکہ خدا کے وجود کے ساتھ ساتھ اس کے واحد ہونے کا قائل ہو کر کے وہ پیدا ہوا ہے اللہ نے۔ میں نے 4-5 معصومین کا نام لیا، ان میں یہ بھی آیا ہے
فطرہم علی التوحید بھی ہے اور فطرہم علی الاسلام بھی ہے۔ اور اسلام کیا ہے؟ اسلام ایک درجہ ایمان سے کم، یعنی اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا اور رسول خدا کی رسالت کا بھی اقرار کرنا۔ اللہ نے ساری خلائق کو مسلمان پیدا کیا ہے۔ یہ حدیث زیادہ مطابقت رکھتی ہے اس حدیث سے کہ جس کو میں نے عنوان گفتگو قرار دیا ہے، امام صادق علیہ السلام کی حدیث کہ اللہ نے ساری خلائق کو مسلمان پیدا کیا ہے۔ ادھر پانچویں امام یا چھٹے امام سے ہی روایت ہے کہ اللہ نے فطرہم علی الاسلام، بعض میں ہے علی شہادت ان لا الہ الا اللہ، یہ بھی کلمہ ذکر ہوا ہے۔ التوحید ہے نا کہ جناب شیخ صدوق رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب التوحید ہمیں ضرور پڑھنا چاہیے، ضرور اس سے استفادہ کرنا چاہیے۔ اردو میں بھی ترجمہ ہو چکی ہے اور بہت سے بزرگوں نے شرح لکھی ہے۔ بعض شرحیں بہت ہی مفصل ہیں، بعض شرحیں بہت عرفانی ہیں، بعض شرحیں بہت فلسفی اور دقیق ہیں۔ ساری شرحوں کی بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، جو ہمارے ہضم ہو سکے، اپنے آپ کو ہم اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ کس قدر درک کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا پہلے تو ترجمہ متن عربی جو حدیث استعمال ہوئی ہیں، ترجمہ اس کا، اور پھر اس کے بعد جو شرحیں ہیں وہ بھی شرحیں، اب بات آ گئی تو ذکر کرتا چلوں، شاید ذکر کیا ہو کبھی۔ قم کے ایک بزرگوار بہت مشہور ہیں، وہاں پہ دفن بھی ہیں، قاضی سعید قمی، قاضی سعید قمی بہت مشہور بزرگوار گزرے ہیں، بہت سے کام کیے ہیں۔ من جملہ ان کے اسی کتاب التوحید کی انہوں نے 3 جلد میں شرح لکھی ہے، شرح التوحید، مگر عرفانی اور دقیق شرح ہے، ایسا بھی نہیں کہ نہیں سمجھ میں آئے گی۔ تو ایک شرح جو ہے شرح التوحید قاضی سعید قمی کی شرح ہے، جس سے میں استفادہ کرتا رہا ہوں جب الاعتقادات پڑھا رہا تھا حلیہ میں، تو اس شرح سے فائدہ اٹھاتا تھا کہ علامہ شیخ صدوق رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے صفات خدا کے اوپر، توحید کے اور عدل الہی کے اوپر جو گفتگو کی ہے، تو اس میں توحید کی طرف مراجعہ کرتا تھا، تو اس کی شرح جو ہے شرح قاضی سعید قمی، اس کو بھی دیکھتا تھا۔ دوسری شرح جو اس سے اور ہلکی ہے، ہلکی اس معنی میں کہ وہ بہت زیادہ دقیق، چونکہ وہ فلسفی اور عرفانی بزرگوار تھے تو اس حساب سے انہوں نے شرح کی ہے۔ دوسری شرح نور البراہین کے نام سے 2 جلد میں ہے، وہ سید نعمت اللہ جزائری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی شرح ہے، مارکیٹ میں موجود ہے، نور البراہین، وہ اسی التوحید کی شرح ہے۔ ایک شرح جو واسطے سے دیکھی ہے، ڈائریکٹ نہیں، وہ ہے جناب شہید ثالث رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی، اس کا نام ظاہراً انیس الوحید فی شرح التوحید کر کے انہوں نے لکھا ہے، وہ بھی اسی التوحید کی شرح ہے، مگر میں نے واسطے سے اس کو دیکھا ہے، اصل کتاب نظر سے نہیں گزری، نہیں بھی جانتا کہ کتنی جلدوں میں ہے۔ بہرحال تو توحید صدوق میں اس آیت کے ذیل میں فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا کی وضاحت میں روایات جو ذکر ہوئی معصومین علیہم السلام سے، ان میں یہ بھی آیا کہ اللہ نے فطرہم علی شہادت ان لا الہ الا اللہ، بعض میں ہے فطرہم علی الاسلام، بعض میں ہے فطرہم علی التوحید، اس طرح کے کلمات جو ذکر ہوئے ہیں۔ اور آج کے جو بیان ہے اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ فطرہم علی التوحید یا فطرہم علی شہادت ان لا الہ الا اللہ زیادہ میل کھاتا ہے اس حدیث سے جو میں نے آج کی گفتگو کا عنوان قرار دیا ہے کہ اللہ نے ساری مخلوقات کو مسلمان پیدا کیا ہے۔ پھر یہ کافر کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ کافر گھرانے میں جو پیدا ہوتے ہیں وہ تو کافر کے حکم بھی، اسلام بھی کیا حکم دیتا ہے کہ جب تک وہ حد شعور کو نہیں پہنچے ہیں، حد تمیز کو نہیں پہنچے ہیں، حد بلوغ بھی ہے، تب تک وہ ان کے اوپر حکم کیا لگایا جائے گا؟ اگر ماں باپ کافر ہیں، دادا بھی کافر ہے تو کفر کا حکم اس کے اوپر لگایا جائے گا، یعنی وہ نجس شمار کیا جائے گا، اسے آپ مسجد میں نہیں لے جا سکتے گیلے حالت میں۔ لیکن اگر وہ کسی ایک ماں اور باپ میں سے کوئی مسلمان ہے یا دادا مسلمان ہے اور وہاں وہ پیدا ہوا، ماں باپ کافر ہیں، دادا مسلمان ہے، تب بھی اس کے لیے گنجائش ہے کہ آپ اسے مسلمان سمجھیں، جب تک کہ بلوغ تک پہنچنے کے بعد
اظہار شہادتین اپنی زبان سے نہ کرے، وہ حکم میں مسلمان میں ہے مگر مسلمان نہیں ہے، حکم مسلمان میں ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں اس کے ساتھ تعامل مسلمان کا کیا جائے گا، اور تفصیلات ہے اس سلسلے میں۔ تو اسلام، دین اسلام اس بچے کو حد بلوغ اور شعور تک پہنچنے تک کافر مانتا ہے جو کافر گھرانے میں پیدا ہوا ہے، مگر یہ حکمن ہے، حکمن ہے، از سے ہمارا تعامل اس کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے۔ تو جیسے ماں باپ کافرین ہوں ان کے ساتھ ہمارا تعامل جیسے ہوتا ہے، لڑکی نہ دے سکتے نہ لے سکتے ہیں، لین دین میں اسی طریقے سے حلال و حرام کو مد نظر رکھنا ہے، نجیس و پاک کو مد نظر رکھنا ہے۔ اس حساب سے وہ بچہ جو حد بلوغ تک نہیں پہنچا ہے اس کو بھی ہم کافر سمجھتے ہیں۔ تو حکمن تو وہ مسلمان نہیں ہے، نہ ماں نہ باپ نہ وہ بچہ جب تک کہ حد بلوغ تک پہنچ کر کے اظہار اسلام نہ کرے، لیکن فطرتاً و خلقتاً ہر مسلمان، ہر انسان مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ دونوں باتوں پہ توجہ کریں، ایک مرتبہ حکمن اور ایک مرتبہ خلقتاً۔ خلقتاً سارے انسان مسلمان پیدا ہوئے ہیں، اور باقاعدہ اسی روایت میں جو میں نے جلد نمبر 5 بہار کی صفحہ نمبر 293 اگر بھولا نہیں ہو تو صحیح ہے، نہیں، صفحہ نمبر 19 امام فرماتے ہیں وَلَمْ يَخْلُقِ اللَّهُ الْعَبْدَ حِينَ خَلَقَهُ كَافِرًا، اللہ نے جس بندے کو بھی جب بھی خلق کیا ہے، جب خلق کیا ہے تو اسے کافر خلق نہیں کیا۔ وَلَمْ يَخْلُقِ اللَّهُ الْعَبْدَ حِينَ خَلَقَهُ كَافِرًا، اللہ نے کسی بندے کو کافر نہیں پیدا کیا ہے، سب کو مسلمان پیدا کیا ہے۔ تو امام فرما رہے ہیں کسی بندے کو کافر پیدا نہیں کیا ہے مگر ہم اس کے ساتھ تعامل کافرانہ کر رہے ہیں، یعنی اسے مسلمان نہ سمجھتے ہوئے نجس پاک۔ تو یہ حکم شریعت ہمارے تعامل اور معاملات کے لیے ہے، ورنہ وہ فطرتاً بچہ جو پیدا ہوا ہے جب تک حد شعور کو پہنچ کر کے کفر کا اظہار نہ کرے تب تک وہ کافر نہیں ہے، حکماً کافر ہے۔ جب وہ اسلام کا اظہار کرے گا تو مسلمان ہوگا، اسلام کا اظہار نہیں کرے گا اپنے ماں باپ کے ڈھرے پر چلا جائے گا تو وہ کافر ہوگا۔ اور یہ امام صادق علیہ السلام یا دیگر اماموں کی حدیث صرف نہیں ہے، وہ مشہور حدیث کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، بعد میں علی الفطرت، بس اتنا، بعد میں علی فطرت الاسلام، عبارت اضافت کے ساتھ ذکر ہوئی ہے کہ ہر مولود، ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام، خلقت اسلام پر، یعنی اسلام کے اقرار پر دل سے ذاتاً اپنے اندرون کے اعتبار سے وہ مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ، یحوِّدان تثنیہ کا صیغہ ہے، ماں اور باپ نمونے کے طور پر ذکر ہوئے ہیں کہ ماں باپ اسے علیہ السلام اسے یہودی بنا دیتے ہیں، او یونصرانہ، یا اسے نصرانی بنا دیتے ہیں، بعض روایتوں میں او یمجسانہ بھی ہے، مجوسی بنا دیتے ہیں۔ تو یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی جو حدیث ہم نے پڑھی ہے 5ویں جلد میں بہار کی، یہ تو ہے ہی ہے، اس سے پہلے ان کے جد بزرگوار اس سلسلے میں فرما چکے ہیں کہ ماں باپ یا ماحول یا جس جگہ وہ پل رہا ہے اس کا اس کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ میں نے ذکر بھی کیا تھا، یہ 3 نمونے جو ذکر ہوئے ہیں، یحوِّدان، یونصران، یمجسان، یہ نمونے کے طور پہ ذکر ہوئے ہیں۔ کسی بھی مسلک و مذہب پر لے جائے جا سکتے ہیں بچے، اور وہ بھی صرف ماں باپ نہیں، ہر وہ شخص، ہر وہ شے، ہر وہ میجورٹی جو اس کے اوپر دخیل ہو، جو اس کے اوپر مؤثر ہو، وہ اس میں داخل ہے، ماں باپ ہی صرف نہیں۔ ممکن ہے بچہ پیدا ہو، ماں باپ اسی وقت جو ہے دنیا سے رخصت ہو جائے، تو ماں باپ اس کو تھوڑی کافر بنائیں گے۔ جہاں وہ پلے بڑھے گا، جس فرہنگ میں، جس کلچر میں ہوگا، اس اعتبار سے وہ کلچر اس کو کافر و مشرک و منافق و جو بھی بنائے گا۔ لم یخلق اللہ العبد حین خلقہ کافرا، اللہ نے کسی بچے کو بھی کافر پیدا نہیں کیا، یا یہ وہ رسول خدا کی حدیث فابواہ نسبت دے کر کے تو ماں باپ اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بناتے ہیں۔ میں نے بتایا کہ ماں باپ بطور نمونہ ذکر ہوئے ہیں، اولاً و بالذات وہی دخیل ہوتے ہیں غالباً، اس لیے ماں باپ کا تذکرہ ہے۔ اور یہاں پہ بھی یہودی، نصرانی، مجوسی ذکر ہوا ہے، موٹے موٹے مذہب کا تذکرہ ہوا ہے، ورنہ کسی بھی مسلک و مذہب کی طرف اس کے اوپر اثر انداز ہونے والے لے جا سکتے ہیں، ورنہ کل مولود یولد علی الفطرت، فطرت اسلام پر
پیدا ہوا۔ تو اس میں غلطی کس کی ہے کہ جو کافر ماحول میں پیدا ہوا، کافر ماحول چھوڑیں، امازون مثلا جنگلات میں جو پیدا ہوئے ہیں، میں نے کسی جگہ آپ لوگوں کے سامنے ہی شاید ذکر کیا، 40 لاکھ کے قریب جنگلات میں ننگے وغیرہ جانوروں کی طرح سے لوگ رہنے والے بسے ہوئے ہیں۔ ایک اندازہ ہے کہ 40 لاکھ کے لوگ، انہوں نے اسلام کا سین اور اسلام کا الف بھی ممکن ہے نہ سنا ہو، تو وہ مسلمان کیسے، ان پر حکم اسلام اور وغیرہ کیسے؟ تو اس سلسلے میں عدل کی بحث یہاں پر آتی ہے کہ اللہ عز و جل نے کسی کو بھی کافر پیدا نہیں کیا ہے، ہر ایک کو مسلمان پیدا کیا ہے۔ ماحول کا اثر ہوتا ہے، ماں باپ کا اثر ہوتا ہے، یا جس علاقے میں وہ پیدا ہوا ہے، یہ جاننے کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں پہلے آئیے توحید کے اوپر، پہلے عدل کے اوپر زیادہ گفتگو کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ اللہ، پہلے عدل کی تعریف بار بار کی جا چکی، دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمارے بعض بزرگوں نے، جب دوبارہ میں اس کی طرف مراجعہ کرتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ یہ تعریف زیادہ پسندیدہ، یہ تعریف زیادہ اچھی ہے، تو اس لیے میں لکھ کر کے یا یاد کر کے آتا ہوں۔ وہ ایک تعریف جو جناب شیخ صدوق کی ہے وہ سن لیں۔ فرماتے ہیں عدل کی تعریف میں رعایت و حقوق الآخرین، عدل کی ایک تعریف یہ کہ دوسروں کے حقوق کا لحاظ رکھنا، اور دوسرے اعطاء کل ذی حق حقہ، ہر صاحب حق کو اس کا حق عطا کرنا۔ یہ بندوں کے لیے یا خدا کے لیے، دونوں کے لیے تعریف جو کی گئی ہے، رعایت و حقوق الآخرین، دوسروں کے حقوق کی رعایت کرنا، اور سارے حقداروں کے حق کا لحاظ کرنا، جس کا جو حق ہے اسے عطا کرنا۔ یہ جناب شیخ صدوق نے تعریف کی ہے۔ یہ تعریف لغوی تعریف نہیں ہے، بلکہ انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا کہ عرف میں جب ہم عدل اردو میں بحث کریں یا کسی بھی زبان میں فرہنگ میں بحث کریں، تو عدل سے انسان کے ذہن میں تبادر اسی مطلب کا ہوتا ہے۔ توجہ کریں، جناب شیخ مفید رضوان اللہ تعالیٰ علیہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ متبادر جو لفظ عدل اور عدالت سے، انصاف اور قسط وغیرہ سے لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے، تصور ہوتا ہے، اچھل کر کے ذہن جس معنی اور مطلب کی طرف جاتا ہے وہ یہ ہے کہ برابری، لوگوں کے حقوق میں تساوی، رعایت کرنا ان کے حقوق، ہر ایک کو جو بھی حقدار جتنے کا حق ہے اسے وہ دیا جائے۔ ایک بچہ 1 روٹی کھا سکتا ہے، اسے 1 ہی روٹی دی جائے، جو 5 روٹی کھا سکتا ہے اسے 2 روٹی دیں گے تو اس کے حق میں یہ عدالت نہیں ہے، حق تلفی ہے۔ تو کہنے کہ شیخ مفید رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ مفہوم نکالا ہے کہ یہ متبادر عرفی ہے۔ ان کی کتاب میں پہلے نام لے چکا ہوں، اعتقادات ہے شیخ صدوق پہ جو اشکالات ان کی نظر میں یا جن معانی اور مطالب سے انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ دین و مسلک اور مذہب امامیہ کے مطابق نہیں جا رہا یا تھوڑا بہت تضاد رکھتا ہے، اس کی تصحیح کی ہے جناب شیخ مفید نے۔ اس لیے ان کی کتاب کا نام تصحیح الاعتقاد ہے۔ تصحیح الاعتقاد میں عدل کی بحث پہ اعتقادنا فی العدل پچھلے ہفتے ہم نے بیان کیا کہ شیخ صدوق نے عدل کا کیا معنی کیا ہے، مناسب معنی ہے، اس کی ہم نے تعریف کی، ہم نے ذکر کیا یہاں پہ۔ لیکن جناب شیخ مفید رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہہ رہے کہ یہ آپ نے جو تعریف کی ہے لا شک ولا ریب، سارے شیعہ اس بات کے قائل ہیں، لیکن آئیے ہم لغوی بحث بھی کریں، عرف میں عدالت اور قسط کسے سمجھا جاتا ہے، تو اس کے بعد وہ وارد ہوئے ہیں اور یہ کلمات استعمال کی ہیں۔ اس کے بعد دوسرے بزرگ آتے ہیں اور وہ بیان کرتے ہیں کہ دیکھیے، اولاً تو یہ حدیث میں پہلے پڑھ چکا ہوں کہ ان اساس الدین التوحید والعدل، چھٹے امام کی روایت پہلے پڑھی جا چکی تھی۔ بنیاد دین اسلام 2 چیز کے اوپر ہے، کس کے اوپر؟ توحید خداوند متعال پر، اللہ کی وحدانیت کے اقرار پر، اور عدل کے اوپر۔ اس عدل کے اس روایت کے ذیل میں ہمارے بزرگان یہ بحث کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بہت سے عقائد، بنیادی عقائد، وہ بھی جب تک عدل الہی ثابت نہ ہو جائے تب تک ہم ان چیزوں کو ثابت نہیں کر سکتے۔ یاد ہو تو میں یہ بیان کر چکا ہوں، مثلا رسالت، نبوت، امامت، آگے بڑھیے قیامت، اللہ محسنین کو جزا دے گا، مسیئین کو سزا دے گا، یہ کب ثابت ہوگا؟ جب اللہ کی عدالت ہم مان کر کے چلیں دیں۔ اگر عدالت الہی ثابت نہ کر سکے، نہ ثابت ہوئی، یا اللہ عادل
نہیں ہے معاذ اللہ، تو پھر اس صورت میں آپ کوئی ضروری نہیں کہ اللہ نیکوکاروں کو، اچھے لوگوں کو جزا دے اور برے لوگوں کو سزا دے، نہیں، اس کی مرضی، موڈ ہے، جب وہ عادل نہیں ہے، موڈ ہے، طاقتور تو ہے، تو جب موڈ ہے تو موڈ کے حساب سے وہ اچھے اچھے لوگوں کو جہنم میں ڈال سکتا ہے، برے سے برے لوگوں کو اپنی پارٹی کا ہو تو جنت میں داخل کر سکتا ہے۔ لہٰذا ہمارے بزرگوں نے یہ لفظ استعمال کیا ہے، اِنَّ دائرۃ العدل الالہی اوسع الابواب، باب بعض جگہ لفظ میں کہ سارے ابواب عقائد و معارف میں اگر آپ جائیں تو سب سے زیادہ وسیع باب باب عدل ہے، کہ اگر ہم عدل الہی کو ثابت کر لیتے ہیں تو پھر اس بنیاد پہ اولاً تو پہلے عقیدہ ہے ہی ہے کہ اللہ عادل ہے، معصومین نے بیان کیا، قرآن مجید کی آیت ہے، یہ مفروغ عنہ ہے، ہماری گفتگو فرض پہ ہے، فرض کر لیں کہ اگر ہم عدل الہی آیات اور روایات سے نہیں عقلی طور پہ بھی ثابت نہ کر سکے تو آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ اللہ نیکوکاروں کو جنت میں داخل کرے گا، یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ اللہ گنہگاروں کو جہنم میں ڈالے گا، اس کا موڈ ہے۔ جب عدل کے ثابت ہی نہیں ہوا، اللہ عادل ہے ہی نہیں، تو پھر وہ ازراہ ظلم اپنی پارٹی کے لوگوں کو انسان جو ہے 5 اسٹار ہوٹل میں رکھے، جو پارٹی کے لوگ نہ ہو وہ کسی بھی ہوٹل میں ڈال دے، ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ توجہ کریں۔ تو اسی طرح سے امامت اور رسالت بھی حتیٰ امامت اور رسالت، نبوت اور رسالت بھی، کیا ضروری ہے کہ خداوند متعال خلائق کو خلق کرنے کے بعد کوئی حجت خدا، کوئی رسول و نبی بھی خلق کرے؟ جیسے جانوروں کو خلق کرنے کے بعد کیا ان کا کوئی امام ہے؟ ہمیں تو نہیں پتہ۔ جانوروں، مختلف قسم کے جانوروں میں کوئی ان کا امام ہے؟ معصومین سب کے امام ہے، اس سے بحث نہیں ہے، یہاں پہ لینا لے جائے گا، یہ تو انہوں نے انکار کر دیا، میں یہ بات نہیں کر رہا ہوں، میں جن سے جانوروں کی بات کر رہا ہوں کہ جن سے جانوروں میں آپ یعصوب کی بحث کر سکتے ہیں، شہد کی مکھی کا ایک جو ہے امام اور پیشوا ہوتا ہے جسے یعصوب کہتے ہیں، وہ ایک مثال دے سکتے ہیں، لیکن اور جانوروں میں، شیروں میں ایک شیر جو ان کا امام ہو، گدھوں میں ایک گدھا ان کا امام ہو، بلیوں میں ایک بلی ان کی، ایسی چیز جو ہے ہمارے مشاہدہ میں بظاہر نہیں ہے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ صلی پر محمد والے بہت توجہ۔ جس بات کو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر عدل الہی ہم ثابت نہ کر سکے تو ہمارے پاس نمونے کے طور پہ کہنے کے لیے ہے کہ جیسے مختلف قسم کے جانوروں کا کوئی امام بظاہر نہیں ہے، ان کی رہنمائی کرنے کے لیے جو جہاں پیدا ہوا اسی اعتبار سے کھا پی کر کے چند دن کے بعد مر گیا، ایسے ہی انسانوں کو خلق کیا اللہ نے، ان کے لیے بھی کیوں کوئی امام نہیں؟ اگر عدل الہی ثابت نہ ہوئی تو پھر رسالت، نبوت، امامت کو بھی ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ بنیادی عقیدہ توحید کے ساتھ ساتھ عدل کا ہے، اسی لیے امام نے فرمایا ان اساس الاسلام التوحید والعدل، اللہ عبارت کچھ اسی طرح سے ہے کہ بنیاد اسلام، اساس اسلام۔ اب ہم آپ تو جذباتی ہو کر کے اساس اسلام کہہ سکتے ہیں، تولا و تبرہ ہے، لا شک ولا ریب، لیکن معصومین علیہ السلام نے مختلف مقامات پہ جو چیزیں بیان کی ہیں ان کے اوپر بھی توجہ کی ضرورت ہے کہ اصل اساس دین اسلام کی اللہ کی وحدانیت ہے، اللہ کی وحدانیت اور اس کی الوہیت کا لازمہ شرط کیا ہے؟ ولایت معصومین علیہ السلام واضح ہے۔ امام رضا علیہ السلام کی نشاپور میں وہ حدیث جو حدیث سلسلۃ الذہب ہے، اس میں کیا کہا ہے؟ امام نے کیا فرمایا کہ لا الہ الا اللہ خدا کا قلعہ ہے، اس قلعے میں داخل ہونے کے لیے شرط ہے، ہر کسی کو قلعے میں داخل ہونے کی پرمیشن نہیں ہے۔ ہمارے مواقف بھی ایسے ہونا چاہیے؟ نہیں، بالکل نہیں، مواقف سارے زائرین کے لیے، میں نے ایسے ضمن کہہ دیا۔ صلی اللہ علیہ محمد والوں کا سارے زائرین امام حسین علیہ السلام، چاہے انڈین ہو، چاہے پاکستان ہو، چاہے کسی علاقے کو ہوں، سب کے لیے کھلا ہونا چاہیے۔ میں مواجہ ہوا ہوں اب کی بار، تو اس لیے میں ذکر کر رہا ہوں۔ خداوند متعال کا جو قلعہ ہے، قلعہ توحید، اصل توحید، اس میں داخلے کے لیے امام نے صاف لفظوں میں فرمایا کہ میں ایک شرط ہوں، یعنی اس قلعے میں پہنچ کر کے حفاظت کس سے؟ جہنم سے، اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب انسان ولایت معصومین اپنے زمانے کے امام کی امامت کا قائل ہو۔
आ जाइए वापस अपनी मंजिल पे कि तौहीद और अदल दो बुनियादी असास हैं इस्लाम के लिए। उन्हीं मासूमीन ने फरमाया कि जिन मासूमीन ने ये फरमाया है अफजलहुन्ना अलविलायत। क्यों ऐसा है? क्योंकि हम इमामत और नबूवत या यूँ कह लीजिए माद की मुसीईन को सज़ा और मोहसिनीन को जज़ा उसी सूरत में साबित हो सकती है कि जब हम अक़ीदा तौहीद को तस्लीम करें, माने। एक और सलात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक बहस ये और बराबर ये सवालात मासूमीन के ज़माने में मासूमीन से हुए, गैबत के ज़माने में उलमा व मराजे से हुए, और आज भी ये सवालात होते रहते हैं। पुराने सवाल हैं ये कि अल्लाह ने बाज़ इंसानों को, चले फितरतन तो इंसान मुसलमान पैदा हुआ है माँ बाप और अपने माहौल की वजह से दूसरे, लेकिन ये जो बच्चे पागल पैदा होते हैं, अक्ल व शऊर ही नहीं होता उनके, वजह है, या अपाहिज पैदा होते हैं, वो अपाहिज चाहे हाथ पैर के एतबार से चाहे जहनी एतबार से, इनका क्या है? सही है कि अल्लाह ने सारे बंदों को, सारी मखलूक़ात को पैदा किया कैसे? फितरत इस्लाम पर। लेकिन वो बच्चा जो पैदा ही हुआ है, मसला आँख ही नहीं है, कान ही नहीं है, बाज़ हड्डियाँ नहीं हैं, बाज़ इस तरह के, इसका क्या जवाब है? मुअव्वक जो अपाहिज पैदा होते हैं या मजनून पैदा होते हैं, इनके लिए क्या हुक्म है? और ये कहाँ से? जबकि अल्लाह जो है अपनी तारीफ़ करते हुए सूरह 3 में क्या कहता है? फ़तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, या वो लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। कालिब जो उसने बनाया है, तक़वीम यानी क्या? खाका, ढांचा, जिस कालिब में इंसान को ढाला है वो अहसन तक़वीम है, और इसी अहसन तक़वीम की बुनियाद पर अल्लाह ने अपने को अहसनुल खालिकीन कहा है। तो ये तो मेल नहीं खाता उन लोगों की खिलकत से जो अपाहिज पैदा होते हैं, जो मुअव्वक़ पैदा होते हैं, जो फितरतन यानी खिलकतन विलादतन किसी न किसी ऐब और नक्स को लेकर के पैदा होते हैं। इसका क्या जवाब है? इसका जवाब पहले इजमाली तौर पे दिया जा चुका है। सूरह रूम की आयत नंबर 41 में है, ज़हरल फ़साद। अगर मैं आयत सही से पढ़ रहा हूँ तो इस तरह से, हाँ जी, सूरह रूम की 41 आयत में ज़हरल फ़साद फ़िल बर्र वल बहर। अल्लाह ने फ़साद और फितना नहीं पैदा किया है, अल्लाह ने सब चीज़ को, सारे इंसानों को, जिन्नात और फरिश्तों सबको फितरत इस्लाम पे पैदा किया है, और अहसन खालिकीन ने सारे खिलकत के अपने ढांचे उसके उस हिसाब से अच्छे बनाए हैं। फसाद और फितना जो बर्पा हुआ है, बिमा कसबत ऐदिल नास, ये लोगों के कस्ब का नतीजा है, जिसकी वजह से इन सिर्फ खुशकी में नहीं, सिर्फ ज़मीन पर नहीं, समंदरों के अंदर जो फसाद और तबाहियाँ पैदा होती हैं, मौजें उठती हैं, जिसकी वजह से कई कई लाख लोग मर जाते हैं, ये सब फसादात, ये सब तबाहियाँ, मुसीबतें बिमा कसबत ऐदिन नास है। और ये किस लिए है? एक आदमी बिल्कुल आँख ही नहीं पैदा हुआ है, फितरतन, खिलकतन, हाँ फितरतन ना कहूँ, खिलकतन वो पैदा हुआ बग़ैर आँख के, बग़ैर कान के, बग़ैर नाक के, बग़ैर सुराख के, वो सुराख जो बहुत लाजिम है, ऐसा भी होता है। तो ये क्या है? लियुज़ीक़हुम बअज़ल्लज़ी अमिलू, ये अल्लाह अज़्ज़ा वजल लोगों को इस दुनिया में मुतनब्बिह करने के लिए बाज़ आमाल की सज़ा के तौर पर ये ऐसा करता है। यानी या तो माँ बाप ने गड़बड़ किया, इसकी वजह से कुछ नक्स हैं, ये तो मैं बताना भूल गया, ये मुसल्लम है। माँ बाप के कमियों की वजह से वो कमियाँ औलाद में रूनुमा होती हैं, लाजिम नहीं है ये, कसम ना खा कर कैसे वो कह दीजिएगा उसके यहाँ ये ऐसा पैदा हुआ तो वो उसने ऐसा किया होगा। बाज़ रवायत में ज़िक्र हुआ है, शेख सदूक ने नकल किया है किताब अल-खिसाल में, माँ बाप ने ऐसा किया होगा तो ऐसा बच्चा पैदा होगा, ऐसा किया होगा, है ला शक वाला रहा। लेकिन ये हरफे क्या नाम है, पत्थर की लकीर नहीं है, वो एहतिमाल है, रवायात में भी माना किया गया और हमारे बुज़ुर्गों ने इसकी शरह की है, लेकिन इसका लाजिमा ही नहीं है। खुदावंद मुताल ने सबको अहसन खालिकीन ने अहसन तक़वीम में पैदा किया है, लेकिन जो बाज़ कमियाँ, बाज़ नक्स है, इसके ऊपर और भी गुफ्तगू करने की ज़रूरत है इंशाअल्लाह कभी। और ये जो नक्स हैं, इस नक्स की वजह हज़रत इंसान है, इस नक्स की वजह
قابیل کی خباثت حضرت آدم سے نہیں تھی، حضرت حوا سے نہیں تھی، دونوں پاک و پاکیزہ تھے۔ پھر یہ خباثت کہاں سے آئی؟ نفس امارہ، اپنے اختیار کو اس نے برے طریقے سے انتخاب کیا، سوء اختیار کی بنا پہ۔ کیا آپ حضرت آدم کے اوپر انگلی اٹھا سکتے ہیں کہ انہوں نے تربیت نہیں کی اپنے بچے کی؟ حضرت نوح، آدم ثانی، ان کا بیٹا کنعان، کیا ہم کچھ کہہ سکتے ہیں ان کے سلسلے میں؟ حضرت نوح کے سلسلے میں جو آدمی دوسروں کے لیے مر مٹ رہا ہے، 950 سال تک پتھر کھا کھا کر کے مرنے کی حد تک، بلکہ بعض روایت سے، یعنی روایت میں ہے یا نہیں جانتا ہے، اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتا، اس حد تک کی جو ہے گویا مر چکے ہیں۔ قوم یہ سمجھ رہی کہ یہ پتھر کھا کے مر چکے ہیں۔ حضرت نوح چلے جاتے تھے، پتھر سے پیٹ پیٹ کر کے ڈھک جاتے تھے، جبرائیل آتے تھے حکم خدا سے۔ ایک دن، 2 دن، 4 دن آدمی اس طرح سے پٹ سکتا ہے، لیکن اتنی دنوں تک جو آدمی دوسروں کے لیے اتنی زحمتیں اٹھا رہا ہے وہ اپنی اولاد کے لیے نہیں اٹھائے گا؟ ساری تربیت کے سارے احکام سب کچھ بتایا ہوگا لیکن نہیں سنا۔ حضرت آدم اسی طریقے سے، حضرت موسیٰ، بقیہ انبیاء، معصومین میں بعض معصومین کے بچے، ان کا کوئی نقص اعتراض کر سکتا؟ ہرگز نہیں۔ توجہ کریں، یہ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ جی، تو نقص جو پیدا ہوتے ہیں، اس نقص کا لازمہ، یہ جو نقص ہے اس کے سبب یا ماں باپ ہوتے ہیں یا ماحول ہوتا ہے۔ خلقت میں، خلقت کے اعتبار سے جو نقص پیدا ہوتے ہیں، بہت سے نقص جینیٹک ہوتے ہیں، ماں باپ، دادا، پردادا، ان سب سے چلتا ہے۔ حالانکہ وہ ان کے اندر خرابی کہاں سے پیدا ہوئی، وہ کس سے متاثر ہوئے، کس گناہ کی بنیاد پر، یہ چلتا چلا جاتا ہے۔ تو ایک وجہ یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ نہیں، باپ اور دادا اور پردادا سبب نہیں ہے، بلکہ سبب کا کلی طور پر انسان۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، الناس ہے، مومن و کافر کی بات نہیں ہو رہی، لوگوں کے کسب کردہ امور کی بنیاد پر بعض تباہیاں آسمان سے نازل ہوتی ہیں، زمین پر، خشکی میں، سمندر میں۔ یہ تباہیاں انسانوں کے کسب کی وجہ سے، انسانوں کی وجہ سے ہے، اور وہ بھی خداوند متعال نے یہ جو مصیبتیں رکھی ہیں دنیا میں، کس لیے؟ تاکہ لوگ اس سے متنبہ ہوں۔ بیٹا اگر آپ کا تباہ پیدا ہوا ہے، اچھی خلقت نہیں ہوئی، تو ہم کو بھی اور دوسروں کو آخری لیذیقہم، آیت پہ توجہ کریں، لیذیقہم، تاکہ انسانوں کو ذائقہ چکھائے، بعض الذی عملوا، اپنے اعمال کے بعض سزا کو۔ یاد رہے کہ دنیا کیا نام ہے، سزا کی جگہ نہیں ہے، لیکن بعض سزائیں ملتی ہیں۔ بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، یہ یرجعون کا مطلب کیا ہے؟ تاکہ لوگ جو ہے رجوع کریں خدا کی طرف، پلٹ جائیں کہ اب سبق لیں۔ ایسی بیماریاں کہ جس سے عبرت حاصل کرنے کے لیے کہا گیا ہے، یہ بیماریاں یا ماں باپ کی وجہ سے، یا جینیٹک ہیں، یا پھر کیا نام ہے، اللہ نے سزا کے طور پر، ہو سکتا ہے ماں باپ سبب نہ ہوں، دادا پردادا کوئی سبب ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ایک وجہ۔ دوسری وجہ خود جو ہے بیان کی گئی ہے کہ اشد الناس، یہ روایت میں پہلے پڑھ چکا ہوں، ان اللہ یخص اولیاءہ بالمصائب، پسندیدہ لوگ، پیارے لوگوں کو انسان زیادہ اللہ جو ہے زیادہ مصیبت میں گرفتار کرتا ہے۔ اچھے لوگ جو ہے ایک ہفتے کے لیے زندان میں بند ہو سکتے ہیں۔ ان اللہ یخص اولیاءہ بالمصائب، مصیبتوں میں خداوند متعال گرفتار کرتا ہے اپنے پیارے بندوں کو۔ جو زیادہ اچھے ہوتے ہیں نا، ان کو مصیبت کا زیادہ سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کس لیے؟ لیأجرہم علیہا من غیر ذنب، گئے ہیں زیارت کرنے کے لیے، ہم گرفتار ہو گئے۔ لیأجرہم، کس کی بات ہو رہی ہے؟ اولیاء کی، اللہ کے پیارے بندوں کی۔ لیأجرہم علیہا، علیہا یعنی کیا؟ اس مصائب پر، جو مصیبت گھری آئی ہے، من غیر ذنب، کوئی گناہ بھی نہیں کیا ہے، اچھائی کے لیے، زیارت کے لیے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ بعنوان نمونہ میں اپنے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ توجہ رہے، ایک مرتبہ جینیٹک ہے، ایک مرتبہ بما کسبت ایدی الناس ہے، ایک مرتبہ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، خیر ہی خیر کا ارادہ ہے، پھر کیوں؟ اس کا جواب یہ ہے، ان اللہ یخص اولیاءہ بالمصائب،
مصائب مصیبت کی جمع ہے، صعوبت کی جمع ہے، صعوبت دشواریاں پریشانیاں اللہ جو ہے ڈالتا اپنے اولیاء کے اوپر، لے یأجرہم علیہا من غیر ذنب، اس پہ توجہ کریں، من غیر ذنب، بغیر کسی گناہ کے۔ یہی روایت، اسی سے مشابہ روایت چھٹے امام کی ہی حدیث ہے، اشد الناس بلاء، شدید ترین بلا ہمارے بچوں کو ہمارے علاقے میں، ہمارے یہاں مثلا سیلاب آ رہا ہے، آندھی آ رہی ہے، نہیں، یہ سب تو ہے ہی، اشد الناس بلاء الانبیاء، انبیاء علیہم السلام کو سب سے زیادہ شدید بلاؤں میں حضرت نوح کی تاریخ پڑھنے کے قابل ہے، حضرت یحییٰ کی تاریخ پڑھنے کے قابل ہے، حضرت آدم نے کتنی مصیبتیں جھیلی ہیں، دوسرے انبیاء ہمارے نبی کے برابر کوئی کسی کو اذیت نہیں دی گئی ہے۔ اشد الناس بلاء الانبیاء، یہاں سے ملائیے، ما اوذی نبی مثل ما اوذیت، سب سے زیادہ بلا کس کو؟ انبیاء کو، انبیاء میں جو سب سے بڑا ہے اسے سب سے بڑی بلا ملنا بھی چاہیے بغیر کسی ذنب، من غیر ذنب کا تو ثم الذین یلونہم، حالا یلونہم ہے، یلی کا جمع کیا ہوگا؟ یلونہم یا یلونہم، پڑھیے گا آپ لوگ، ثم الذین یلونہم، یہاں پہ بعض نے یہ سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ اس یلونہم کی بات کس سے ہو رہی ہے؟ انبیاء کے بعد کون؟ ائمہ طاہرین، نہیں، یہاں پہ ان کے ائمہ طاہرین کی بات نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ مقام انبیاء اور مقام ائمہ میں ہم اس مطلب کو ہرگز قبول کرنے والے نہیں ہیں کہ انبیاء کے بعد ان کا مرتبہ آتا ہے ائمہ طاہرین کا۔ تو ثم الذین یلونہم سے مراد کیا؟ اولیاء ہیں، اوصیاء انبیاء، واضح ہوئی بات، متوجہ ہو یا نہیں؟ دیکھیے یہاں پہ امام کیا کہہ رہے ہیں، اشد الناس بلاء الانبیاء، شدید ترین بلا و مصیبت میں گرفتار کون ہوتا ہے؟ انبیاء علیہ السلام۔ خود کو انبیاء نے تو کوئی گناہ نہیں کیا ہے، پھر کیوں؟ تو کہنے کہ یہ اللہ کا شیوا رہا ہے، سیرت رہی ہے کہ وہ اپنے اولیاء انبیاء معصومین مرسلین کو مصیبتوں میں گرفتار کرتا رہا ہے۔ بالخصوص کہاں اشارہ کیا یاد نہیں، میں نے بہرحال یہ ذکر کیا ہے، حسین ابن روح نوبختی سے کسی نے پوچھا تھا کہ امام حسین علیہ السلام ولی خدا ہے یا نہیں؟ کہاں ہے؟ یزید، شمر، عمر سعد وغیرہ اعداء خدا ہیں یا نہیں؟ ہیں۔ فما، وہ مفہوم میں پیش کروں، پھر کیا وجہ ہے کہ اللہ نے اعداء اللہ کو اپنے اولیاء اللہ کے اوپر مسلط کر دیا؟ توجہ کریں سوال کے اوپر۔ حسین ابن روح نوبختی تیسرے سفیر وکیل امام زمان علیہ السلام سے پوچھا جا رہا ہے کہ امام حسین علیہ السلام ان کے اہل بیت اولیاء اللہ ہیں، شمر و یزید و عمر سعد وغیرہ یہ سب کیا ہیں؟ اعداء اللہ ہیں، یہ کیا ہو گیا کہ اللہ نے اعداء اللہ کو اولیاء اللہ کے اوپر مسلط کر دیا؟ مفصل جواب ہے کتاب احتجاج میں، کمال الدین میں، دیگر کتابوں میں۔ خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے جو جواب دیا امام زمان علیہ السلام کی طرف سے وہ یہ کہ اللہ اپنے خالص بندوں کو، اچھے بندوں کو شدید ترین بلاؤں میں اس لیے گرفتار کرتا ہے تاکہ لوگ انہیں خدا نہ سمجھ لیں، تاکہ لوگ انہیں یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ تو ان سے بس کی بات نہیں ہے گناہ کرنا، بس کی بات نہیں ہے گناہ کرنا، نہیں، بس کی بات ہے۔ اللہ نے ان کے اندر بھی نفس امارہ رکھا، انہوں نے اپنے نفس امارہ کو نفس لوامہ بنا لیا ہے۔ اللہ نے ان کے اوپر بھی شیطان کو مسلط، البتہ مسلط کا لفظ نہیں، ان کے لیے بھی شیطان کو خلق کیا ہے۔ رسول اسلام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے شیطان کو مسلمان بنا لیا ہے، واضح ہے۔ تو وہاں پہ حسین ابن روح نوبختی نے جو جواب دیا وہ پڑھنے لائق ہے، مفصل ہے، کبھی اور ذکر کریں گے۔ میں یہ بیان کر رہا تھا کہ اشد الناس بلاء انبیاء ہیں، ثم الذین یلونہم، ہم کی ضمیر پر بیٹھے انبیاء کی طرح، انبیاء کے بعد جو مرتبے میں آتے ہیں ان کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں۔ امام حسین اسلام کے اوپر جو مصیبت آئی، کسی نبی کے اوپر اتنی بڑی مصیبت آئی نہیں۔ پھر یہ کیا ہے؟ یہ جو یلونہم یا یلونہم آیا ہے، اس سے مراد انبیاء کے جانشین یا مرسلین ہیں۔ پھر اس کے بعد ثم الامثل فالامثل بھی ہے، جو جتنے درجے کا مومن و معتقد ہوگا اسی اعتبار سے وہ مصیبتوں میں گرفتار ہوگا۔ تو یہ مصیبتوں میں گرفتار ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ خدا عادل نہیں ہے، بلکہ جو نقص پائے جا رہے ہیں خلقت کے اعتبار سے، توجہ رہیں، خلقت کے اعتبار سے یا مصیبتیں جو آ رہی ہیں، حوادث جو پیدا ہو رہے ہیں، ان کی دو وجہ ہو سکتی ہے۔ ایک وجہ انسان کے گناہ، اس کی سزا کے طور پر خداوند متعال
کچھ مصیبتوں میں، کچھ حادثات میں انسان کو مبتلا کرتا ہے، دوسرے نکھار، تکامل، مصیبت، کس لیے؟ درجات کو بلند کرنے کے لیے، انبیاء اور مرسلین کی طرح سے ہمارے بھی، ورنہ خداوند متعال نے کسی کو بھی کسی ایسی مصیبت میں گرفتار نہیں کیا ہے۔ دوسری وجہ یہی ہے کہ بعض حوادث، بعض مصائب، بعض گرفتاریاں، مشکلات جو آتی ہیں وہ بلوغ الدرجات العلیاء، انبیاء اور مرسلین اور بھی درجات کو پہنچ جائیں، اس طرح سے مومنین بھی۔ انشاءاللہ باقی گفتگو آئندہ کریں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔ جتنا گفتگو ہوئی اس میں اگر کوئی سوال ذہن میں پیدا ہوا، بسم اللہ۔